حمید صاحب کہ ایک تو ہے اقدامی جہاد، ظاہر وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، ہم اس پوزیشن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اقدامی جہاد کریں. ایک ہے دفاعی جہاد، یعنی کچھ دشمن ہے جو ہم پہ چڑھ دوڑے. اس میں عراق پر ایک ملک نے آ کے قبضہ کر لیا. اب عراق کی شہری کیا کرے گا؟ وہ نظم اجتماعی منتشر ہو گیا، انہوں نے اس کی جگہ ایک نیا نظم اجتماعی بنا دیا. اب وہاں کے مسلمان اگر مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو اقدام کرنا ہے اپنے دفاع کے لیے، تو کیا یہ اس کی اجازت ہے جبکہ ان کی حکومت وہاں موجود نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ دو مثالیں لے لیتے ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ عراق کی حکومت قائم ہے اور اس پر حملہ ہوا ہے، تو مثلا صدام صاحب سے تو وہ آرام سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں جہاد کروں گا یا کیا کروں گا. ٹھیک ہے، پورا ان کو حق حاصل ہے، وہ اپنی قوم کو اپنی فوج کو استعمال کریں اپنے ملک کے دفاع کے لیے. اس میں کوئی مذہبی تقدس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم آخر ساری دنیا جنگیں لڑتی ہے، اسی اصول پر اس کو دیکھا جائے گا. دفاع اصل میں جہاد نہیں ہوتا. دفاع تو ایک دفاع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی، میں اپنے گھر میں چور آ جائے تب بھی کروں گا اور ملک پر آ جائے تب بھی کروں گا. تو عراق کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ اپنا دفاع کرتا، فوج استعمال کرتا، جو اس کے پاس ذرائع تھے اس کو استعمال کر سکتا تھا. ایک صورت یہ ہے کہ اب جب ان کے اوپر قبضہ ہو چکا، اب عوام وہاں کی کیا کریں. میرے خیال میں اس میں سیدنا موسیٰ کا اسوہ سب سے اچھا ہے. اور میں اسوہ تو نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے ہاں محمد علی جناح صاحب کی مثال بھی ایک اچھی مثال ہے کہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے پرامن طریقے سے جو آزادی حاصل ہوتی ہے اس میں زیادہ بہتری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں بھی مہم چل رہی ہے، اس کا ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. اور جہاں جہاں بھی ہم نے جنگی راستہ اختیار کیا ہے وہاں آزادی ملنے میں ہمیشہ دیر ہوئی ہے. اور جہاں جہاں ہم نے سیاسی طریقے سے اور امن کے ساتھ اپنے معاملات کرنے کی کوشش کی ہے وہاں آسانی سے ایسا ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اجتہادی سا مسئلہ ہے، اس میں شریعت کو تو بس رہنمائی ہم لیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی گروہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کو ایک طرح سے اس کے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح جدوجہد کرنی ہے، تو میرا خیال ہے پھر اسماعیل شہید صاحب نے سب کو بگانا ہے، ہم نے اور اس کے لیے بگانا ہے. پھر اسماعیل شہید صاحب کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی الگ سے ایک ریاست قائم کریں پھر حملہ کریں گے. کیونکہ میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ میرے خیال میں پچھلے پروگرام میں کہ ریاست کے بغیر اقدام نہیں کیا جا سکتا. تو ان کو ایک آزاد وطن چاہیے جہاں پہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. اور میں ان کے الفاظ مستعار لوں گا اگرچہ بعض اختلافات کے ساتھ کہ جو شریعت نے جن فسادات سے بچانا چاہا ہے وہ کسی اقدام کے نتیجے میں پیدا اگر ہوں گے تو وہ فساد ہے، پھر جہاد نہیں ہے. ٹھیک ہے بجاج صاحب، یہ جو ایک دنیا کے اور تجربات بھی ہیں مسلح جدوجہد کے، صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں. اچھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور جدید میں پہلے لوگوں نے ان کو بھی دہشت گردی کہا. مثلا نیلسن منڈیلا کی جو جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پر ایک مسلح جدوجہد تھی، اس کو ساری دنیا نے، امریکہ نے بھی کہا کہ وہ دہشت گردی ہے. اس کے بعد وہ سیاسی جدوجہد کی اور وہ کامیاب بھی ہوا. نیپال میں آپ دیکھیں ایک ماؤ نواز جو لوگ ہیں انہوں نے مسلح جدوجہد کی. تو یہ بات کہ مسلح جدوجہد کو بہرحال اس وقت قبولیت ہو جاتی ہے، بعض کا تو اس پہ کامیابی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ آپشن جو ہے وہ بہرحال ہر وقت موجود ہے آپ کے ساتھ. 1985 میں نیلسن منڈیلا نے ریناؤنس کیا ملیٹنٹ اسٹرگل کو، اور پھر اس کے مذاکرات شروع ہوئے پریٹوریا سرکار کے ساتھ، اور ماؤسٹوں نے مسلح جدوجہد کو روک کے انتخابات میں حصہ لیا. لیکن یہ بات مطلب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلح جدوجہد نہ ہوتی پیچھے تو نیلسن منڈیلا کے ساتھ کوئی مذاکرات کے لیے آمادہ نہ ہوتا. میں ایسا نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ 21 1960 جب ANC دوسری ساؤتھ افریقہ کی، جنوبی افریقہ کی دیگر سیاسی تنظیموں کی طرح سے ایک تنظیم تھی، جب شارپویل کا قتل عام ہوا، 70 کے قریب لوگ مارے گئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، اس وقت تک ANC جو ہے وہ قطعی طور پہ مسلح جدوجہد میں یقین نہیں رکھتی تھی، اور اس وقت بھی ان کو جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ، انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ حاصل تھی. آپ تو 1960 کی بات کر رہے ہیں. 1902 میں اور 1901 میں امریکہ میں وہ اخبارات نکل رہے تھے جو برطانیہ کی اس بات پہ ایک ٹینٹ آف، ایک آرٹیکل آف پالیسی کے تحت مخالفت کرتے تھے کہ کالونیلزم از بیڈ. برطانیہ کو اپنے مقبوضات خالی کرنے چاہیے اور لوگوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا سید حسین
اب جو بہت دن کی کچھ اور غیر سیاسی اسباب کی بنا پہ بہت شہرت ہے. دادا امیر حیدر یہاں پنڈی سے، یہ لوگ امریکہ میں جا کے جدوجہد کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے تھے. برطانیہ کے اندر انڈیا لیگ تھی، طالب علموں کی جماعتیں، بالکل ٹرن آف دی سینچری. اور یہ سمجھنا کہ 45 سے 48 کے بیچ میں جب یہ نیگوسیشنز UDH-4 پہ ہو رہی تھی، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس پہ، تو اس میں مسلمان ایک کمیونٹی کے طور پہ شریک نہیں تھا. یہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس وقت تک چاہے پاکستان 63واں رکن تھا اقوام متحدہ کا، اور مسلم اکثریتی ممالک کی تعداد بہت اس میں کم تھی، کیونکہ ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ 1947 میں ابھی آغاز ہوا تھا قومی آزادیوں کی کیمپین کا. اور ہم تو شکر گزار ہیں کا نتیجہ جی ہماری جدوجہد، جس میں مہاتما گاندھی بھی شامل تھے، جس میں گوکھلے بھی شامل تھے، جس میں محمد علی جناح بھی شامل تھے، جس میں سبھاش چندر بوس بھی شامل تھے، اور جس میں جو ہے وہ علماء بھی شامل تھے جنہوں نے جو ہے وہ ایک دینی عقیدے کے طور پہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کی. لیکن استخلاص وطن کی جدوجہد میں مسلم اور غیر مسلم سبھی شریک تھے. تو ہم اس میں ابتدا میں تھے. یہاں پہ ہم جو ایک میرے خیال میں ہم غلطی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کو ایک سلیب کے طور پہ لے رہے ہیں. یہ سوال پہلے خلدون کے سامنے آیا تھا، وہ اسپیہ کی بات کرتا ہے، وہ اسپیت کی بات کرتا ہے، اور اس کے سامنے اس وقت چونکہ نیشن اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کی، اور یہ وہ پہلا آدمی تھا مسلمانوں میں یہ کہنے والا، ورنہ اس سے قبل تو خلافت واحدہ کا تصور تھا. اس نے کہا کہ ہاں مسلمانوں کی 12 خلافتیں ہو سکتی ہیں، 12 حکومتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب یکساں طور پہ جو ہے وہ اسلامی ہوں گی. ہم ایک عقیدے کے ماننے والوں کو بھی جدید دنیا میں، حتیٰ کہ ایک گھر میں رہنے والوں کو بھی، ایک ماں باپ کے بچوں کو بھی، حتیٰ کہ خود ماں باپ کو آپس میں بھی عقیدے کے اعتبار سے ایک نہیں مان سکتے. ایک کا عقیدہ دوسرے پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا. بھائیوں میں ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ اس معاملے میں ذرا سخت ہے، اس معاملے میں ذرا نرمی اختلافات ہوتے ہیں ودن کمیونٹی. تو اب دیکھیے پاکستان میں جو ہے وہ فقہ کے اختلافات موجود ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت ہی کم ایسی ہوں گے جو دوسرے کو جو ہے دوسرے کے عقیدے کو اپنے برابر اکاموڈیٹ کرتے ہوں. یہ نیشن اسٹیٹ کا شہریوں کو یکساں حیثیت دینا ہے جو انہیں امن کی طرف لے کے آئے گا. اگر اس کو راستہ دیا جاتا ہے، جیسے میں بہت ہی جو ہے وہ معذرت سے شدید اختلاف رکھتا ہوں معتمد کی اصطلاح سے، معتمد ادارے کی اصطلاح سے، کیونکہ اس کی پھر تعریف جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوگی. ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہوئی کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ ایک فکر مرتب ہوئی اس دور میں جب مسلمانوں کی خلافت کا نظام موجود تھا. اچھا اب صورتحال بدل گئی، فکر ظاہر ہے اس کا تعلق روزمرہ کے احکام سے ہوتا ہے. تو اب جو نیشن سٹیٹس وجود میں آ گئیں، ایک نئی صورتحال مسلمانوں کو درپیش ہوئی کہ ایک وقت میں کئی نظام ہائے اجتماعی موجود ہیں. تو اس میں کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ فقہ کے باب میں جہاد کے حوالے سے نئے سوالات کو زیر بحث لاتے ہوئے نئے سوچ بچار کا عمل مسلمان معاشروں میں شروع ہو؟ 100% اس کی ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ شریعت کیوں جو ہے وہ معاشروں میں آتی ہے، معاشرے کے لیے آتی ہے، اور معاشرے کے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے. شریعت کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ ہمیشہ معاشرہ ہی ہوا کرتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشروں کو نہیں تبدیل کیا، شریعتوں کو تبدیل کرتا گیا، کیونکہ معاشرے جب تبدیل ہوئے، بود و باش تبدیل ہوئی، تہذیب تبدیل ہوئی، تو شریعت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، دوسری شریعت جو ہے وہ آ گئی. تو جب معاشرے تبدیل ہوتے ہیں، ان کی تہذیبیں تبدیل ہوتی ہیں، ان کے ظاہر ہے کہ بود و باش اور ان کی جو رہن سہن تمدن تبدیل ہوتا ہے، تو اصل دین کی اصل روح کو باقی رکھتے ہوئے ان تمام معاملات میں کہ جو وہاں نئے پیدا ری تھنکنگ ہونی چاہیے، ری تھنکنگ اور ری وزٹنگ ہونی چاہیے. اچھا وہ ری تھنکنگ جو ہے وہ عبادات کے باب میں نہیں ہوگی، وہ اخلاقیات کے باب میں نہیں ہوگی، وہ صرف قانون کے باب میں ہوگی. کیونکہ قانون جو ہے وہ حالات کا تابع ہے. جہاں جس قسم کے حالات ہوں گے وہ روح کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق قانون سازی اور اس کے مطابق جو ہے فقہ وہ ہونی چاہیے. اب کیونکہ ہم نیشن اسٹیٹ کے اس میں رہ رہے ہیں اور بین الاقوامی اس کا ایک حصہ ہیں، اور اب ہماری کوئی خلافت عثمانی یا خلافت ایرانی اور تورانی قائم نہیں ہے، اور ہم اپنے اس میں محدود ہیں، معاشی طور پہ بھی کمزور ہیں، اسٹریٹجک طور کے اوپر بھی کمزور ہیں. لہٰذا ہمیں
اب اپنی فقہ کو بحیثیت ایک ڈومینیٹنگ پاور کی نہیں بلکہ اس وقت دین کو اور امت کو بچانے کے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے ترتیب نو کرنی چاہیے، تطبیق نو۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے کہی، ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فقہ مرتب ہوئی ہماری اصل میں وہ اس دور میں ہوئی جب ہمارا سیاسی غلبہ تھا، جب ہمارے پاس اقتدار تھا، تو ایک جو غالب کی فکر ہے اس کے تحت ہم نے اپنے قوانین بتائے۔ آج ہم مغلوب ہو گئے۔